اس لیے کہ زنا ایک ایسا قرض ہے جس کو ادا کرنا پڑے گا. ایک ایسا قرض. ایک گھر کا حال بہت خراب تھا, ایک غریب گھر کا حال بہت خراب تھا. چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر بہن بڑی پریشان رہتی تھی. باپ بوڑھا ہے, کما کے لاتا ہے, بمشکل تمام شام کا کھانا تیار ہوتا ہے, کبھی بھوکے سوتے. ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس بہن کے دل میں یہ درد پیدا ہوا کہ دیکھو میری شادی کے دن بھی قریب آ رہے, میں بڑی ہو گئی ہوں اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو تو کھانے کے لیے ٹھیک سے نہیں ملتا, چلو اپنی عزت کا سودا کیا جائے. ذرا سوچئے کہ اس وقت اس عورت کا, اس جوان بیٹی کا حال کیا رہا ہوگا. انسان کے لیے سب سے قیمتی اس کی عزت ہوا کرتی ہے, مگر وہ جوان بیٹی صرف اپنی عزت اس لیے داؤں پہ لگا رہی ہے تاکہ میرے بھائیوں کا پیٹ بھر جائے, تاکہ میرے گھر میں خوشحالی آ جائے. میں عزت بیچ کر, جسم بیچ کر پیسہ کماؤں گی تو میرے گھر میں سکون آ جائے گا. اللہ اکبر. یہ سوچ کر وہ جوان خاتون چلتی ہے, اس بازار میں پہنچتی ہے جس بازار میں جناب والا جسم کی بولی لگائی جاتی ہے, اس بازار میں پہنچتی ہے جہاں عیاشیوں کا بازار گرم ہوتا ہے, اس بازار میں پہنچتی ہے جس بازار میں عزتوں کے جنازے نکالے جاتے ہیں, اس بازار میں پہنچتی ہے جس بازار میں پیسے لے کر عزتیں خریدی جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ خاتون وہاں جا کر کھڑی رہتی ہے. صبح سے لے کر شام ہو گئی, صبح سے لے کر شام ہو گئی, کسی نے شریف صاحب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. شام ہو گئی, کسی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. مارکیٹ یوں ہی چل رہا تھا, لوگ اس دھندے میں مشغول تھے, لیکن اس جوان خاتون کی طرف کسی نے نگاہ نہیں اٹھائی. شام ہوئی, مایوسی سے نگاہیں جھک گئی, بوجھل قدموں سے گھر کی طرف بڑھی. جب گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا بوڑھا باپ گھر کے دروازے پر انتظار کر رہا ہے. باپ نے روتے ہوئے پوچھا, بیٹی کہاں چلی گئی تھی, بیٹی کہاں چلی گئی تھی. بیٹی نے روتے ہوئے عرض کیا, ابا حضور گھر کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی, گھر کی غربت اور غریب الوطنی, گھر کی بے کسی بے کلی دیکھی نہیں جاتی تھی. اپنے چھوٹے بھائیوں کو بلکتا اور دودھ کی ضرورت اور پیاس کی شدت, بھوک کی شدت سے تڑپتا ہوا دیکھ کر اپنی عزت کی بولی لگانے گئی تھی. ذرا تصور تو کرے کتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا تھا. ذرا تصور تو کرے کیسی سچویشن, کیسا ماحول, کیسی کیفیت رہی ہوگی جس لمحے وہ اپنی عزت کو بیچنے کے لیے چلی تھی. مگر باپ نے روتے ہوئے پوچھا, بیٹی پھر کیا ہوا, بیٹی کیا کیا تم نے. اللہ اکبر. اس بیٹی نے رو کر عرض کیا, ابا حضور پورا دن کھڑی رہی مگر کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. پورا دن کھڑی رہی, کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. باپ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر یہ ارشاد فرمایا, بیٹی تجھے کوئی غیر محرم بری نیت سے دیکھ بھی کیسے سکتا ہے جب تیرے باپ نے کبھی کسی غیر محرم کو بری نیت سے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تاریخ بتاتی ہے اس جوان باپ نے جب یہ جملے کہے تو بیٹی نے اس کی پارسائی کو جھک کر سلام کیا. آج بھی ہو کر ابراہیم سے ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.